अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? बखैर व आफियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके लिए एक दूसरा पॉडकास्ट लेकर आ गया हूं जिसका टाइटल है क्या हम वाकई रमजान के लिए तैयार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ फिर से आली जनाब मुहतरमुल मकाम जनाब अयान अशरफुल जिलानी महसाना माशाअल्लाह हमारे साथ हजरत की तशरीफ आवरी है। और इंशाअल्लाहुल करीम आज का जो ये पॉडकास्ट हमने जो आपके सामने लाना है इंशाअल्लाहुर रहमान इस टाइटल के तहत, और इससे कुछ चुनिंदा सवाल रहेंगे जो हजरत से हम पूछेंगे। और हजरत का मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि हजरत ने अपना कीमती वक्त हमें और आपको अता फरमाया। और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि हजरत का साया हम पर कायम दायम फरमाए। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो आप नाजरीन देखने वाले हैं इसको पूरा देखिए। इंशाअल्लाहुल करीम इसके देखने से हो सकता है कि हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलिए अब हम अपने टाइटल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल हजरत मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम सच्ची तौबा करते हैं और सच्ची तौबा क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सवाल बड़ा अच्छा ही है कि हम सच्ची तौबा करते हैं। तो अगर दिल में नदामत और गुनाह को छोड़ने का अगर पक्का इरादा है, सही, तो ये सच्ची तौबा है। जाहिर सी बात है हम गुनाह करते होते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम गुनाह कर लेंगे उसके बाद तौबा कर लेंगे, गुनाह करेंगे उसके बाद तौबा कर लेंगे, तो ये सच्ची तौबा में शुमार नहीं होगा। जाहिर सी बात है अगर हम कोई गुनाह करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले और उस तौबा पर कायम दायम रहे। बेशक बेशक। हजरत दूसरा सवाल ये है, क्या हमारे रोजे सिर्फ भूख के लिए है कि आज़ा, और ये रोजा है क्या? रोजा क्या चीज है? इसके बारे में थोड़ा नाज़रीन को आप बताइए। नहीं, असल रोजा आँख, जबान, दिलो दिमाग को गुनाहों से बचाना है। जाहिर सी बात है अगर रोजा है हमारा फिर भी हम गुनाहों में मुब्तला है, हमारी जबान है गालियों से भरी हुई है, हमारी आंख बदनिगाहियों से भरी हुई है, हमारे हाथ पैर सारे गुनाहों में, तो ये सिर्फ रोजा नहीं है, ये फिर कुछ काम का रोजा नहीं। रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं है बल्कि आज़ा है। हाँ, दिलो दिमाग को, आंख को, हाथ को, पूरे आज़ा को गुनाहों से बचाना है, ये रोजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अगर ये हमारा आखिरी रमजान हो तो हम इसको किस तरीके से गुजारें? देखिए, मौत का तो कोई भरोसा है नहीं, मौत की तो हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। हम यहाँ से अभी उठ कर जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जाहिर सी बात है हमें हर पल इस तरीके से गुजारना है कि ये हमारी आखिरी नमाज है, ये हमारा आखिरी वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत हमें इस तरह करनी है। मुझे एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाकया याद आता है कि आपने एक शख्स ने आपसे सवाल किया कि हजरत बता हमारा जो दिल है ये नमाज में नहीं लगता जी। तो बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि आप ये सोचिए कि आज ये नमाज आपकी जिंदगी का आखिरी है, तो हर दिन हमें इस तरीके से गुजारना चाहिए कि ये हमारा आखिरी दिन है। और शायर ने कहा ही ना कि क्या खबर इस जिंदगानी का इंसान बुलबुला है पानी का। हम तालाब में अगर कोई चीज मारते हैं, एक ढेला मारे, हम हमारी गांव की भाषा में कहा जाता है, अगर कोई पत्थर मारे तो पानी के अंदर से एक उबाल पैदा होती है, वो उबाल चंद सेकंड के लिए रहती है। इसी तरीके से नाज़रीन हमारी ये जिंदगी भी है कि ये एक उबाल की तरह है, पता नहीं कब इसका चिराग बुझ जाए। अब आइए हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे टाइटल की तरफ बढ़ते हैं जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और मोहब्बत रसूल ये दावा है या हकीकत है, इसके बारे में इंशाअल्लाह रहमान हजरत से कुछ सीखते हैं। हजरत, क्या हम वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं? देखिए, सच्ची मोहब्बत दावे से नहीं है। जाहिर सी बात है हर मोमिन के दिल में, हर मुसलमान के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है बराबर। हर जाहिल के दिल में, हर गुनहगार के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मोहब्बत होगी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये उनकी सुन्नतों पर अमल करने से होगा, उन पर दुरूद पढ़ने से होगा। उन्होंने किस तरह जिंदगी गुजारी है, उनका हुस्न अखलाक, उन्होंने किस तरह जिंदगी गुजारी है, हमें भी इस तरह जिंदगी गुजारना है। सही, तो हम भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना रहबर माने, अपना रहनुमा माने, उन्होंने किस तरह जिंदगी गुजारी उस तरीके से हम जिंदगी गुजारे तो हमारे दिल में सच्ची मोहब्बत है। हालांकि हर किसी के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। बेशक माशाअल्लाह। यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उसवे हसना, आपके अखलाक, किरदार, हुजूर ने किस तरीके से क्या काम किया, उन तमाम पर चलने वाले को जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने वाले को कहा जाएगा। हजरत, मेरा दूसरा सवाल ये है
کیا ہم درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے ہیں کہ نہیں بناتے؟ یہ تو لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ روزانہ کتنے حضور سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی ایک درود شریف کا ایک وظیفہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں. اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا تو وہ بکثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا. اب ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم روزانہ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. بے شک صحیح؟ بے شک. یہ بھی ایک محبت کا اظہار کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور ابھی الحمدللہ اس دور کے جو بانی ہیں علی جناب محترم الیاس عطار قادری صاحب جی ان کے بیانات میں نے دیکھے ماشاءاللہ حضرت کے جو درود پاک پڑھانے کا ایک انداز ہوتا ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے دعوت اسلامی میں تعلیم بھی حاصل کی ہے تو دعوت اسلامی کا ایک مہذب انداز ہے کہ درود پاک کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے. ایک عاشق رسول کی پہچان ہے نا کہ صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی درود پاک میں وہ تاثیر ہے. اگر ہمارے دل کو زخم پہنچ گیا, چوٹ پہنچ گئی, دل غمگین ہے تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے دور کر سکتے ہیں. حضرت تیسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا اس سیگمنٹ کا اور یہ آخری ہوگا, کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت ہمیں کیسے ملے گی؟ دیکھو مومنوں کا تو یہ عقیدہ ہے, ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہماری شفاعت کریں گے. یہ شفاعت کبریٰ ہے. حالانکہ شفاعت کی جو دو کیٹیگری ہے, ایک شفاعت کبریٰ ایک شفاعت صغریٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شفاعت کریں گے, اس میں تو قرآن کریم میں ذکر ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو حدیث شریف میں یہ مقام محمودہ کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کی جگہ. شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شفاعت کریں گے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اولیاء کرام ہیں برابر, جو بچے جوانی میں فوت ہو گئے ہیں, یعنی جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں, چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے, تو وہ لوگ بھی شفاعت کریں گے ہماری. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری شفاعت ہی کریں گے. اس پر تو ہمارا عقیدہ ہے ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کا جو ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, اور جو مومن ہیں, جو نیک بندے ہیں, اور جو اولیاء کرام ہیں برابر, تو یہ لوگ بھی شفاعت کریں گے ہماری. ماشاءاللہ. اب ہم اپنے تیسرے ٹائٹل کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا تیسرا سیگمنٹ ناظرین جو ہونے والا ہے وہ ہماری دوستی جنت کا راستہ ہے یا آزمائش ہے. کیونکہ آج دنیا کا دستور ہے, دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی بھی بغیر دوست کے نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. اور یہ دوستی بھی جو ہے ہونا بھی چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. لیکن دوستی کس طریقے سے ہونا چاہیے اور کس طریقے سے رکھنی چاہیے اور کس آداب سے رکھنا چاہیے, اس کے بارے میں آپ سے چند سوالات کروں گا. ناظرین کے سوالات میرے پاس آئے ہوئے ہیں. اس میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت کیا ہماری دوستی ہمیں نماز کے قریب لاتی ہے یا نماز سے دور لے جاتی ہے؟ دیکھیے دوست تو ہونا چاہیے, ظاہر سی بات ہے, لیکن دوست ہمیں ایسا بنانا چاہیے کہ جو دنیا میں مشغول نہ کر دے, بے شک, اللہ سے دور نہ کر دے, اللہ کے قریب کر دے. بے شک, بے شک. اور اگر ہم اس دوست سے اگر دوستی رکھتے ہیں کہ جو نمازی ہو, اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو, تو بہت ہی اچھی بات ہے. مدینہ ہے, ظاہر سی بات ہے وہ جو دوست ہے نا, وہ جو دوست ہے تو وہ ہمیں اللہ کی طرف لے جائے, مسجد کی طرف لے جائے گا. اگر دوست ہی برا ہے, اگر دوست ہی برا ہے, بے نمازی ہے, روزہ کا پابند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے, تو آپ بتاؤ کہ وہ دوست ہمیں مسجد کی طرف لے جائے گا؟ نہیں لے جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے دوست ہمیں اچھے بنانا ہے, سچے بنانا ہے, یعنی دوست وہ بنائیں کہ جو نیکیوں کی طرف لے جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جائے, تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. سبحان اللہ. تو ناظرین ہمیں دوست ایسے بنانے ہیں جو ہماری دنیا بھی بدل دے اور ہماری آخرت بھی بدل دے. اور سچا اور حقیقی علی جناب محترم المقام مولانا زبیر مدنی صاحب کی بڑی پیاری بات یاد آئی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ دوست آپ ایسے بنائے نا بیٹا جو آپ کو پڑھائی کی طرف لے جائیں, جو آپ کو نمازوں کی طرف لے جائیں. تو یہ جو دوستی ہے نا, دیکھیے دوستی وہی کامیاب ہوتی ہے جو ایک دوست کو سکسیس کی طرف لے جائے. آپ ایسے انسان سے دوستی نہ کریں جو آپ کو جو ہے کنویں میں ڈھکیلنے والا کام کرے. اور جو ناظرین میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہوں گا, یہ جو ہمارا وقت ہے نا یہ بڑا قیمتی وقت ہے. واقعی اگر یہ چلا گیا نا تو دوبارہ ہمیں یہ ملنے والا نہیں. ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں
یہ وقت بھی دوبارہ نہیں آنے والا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں قبر میں جانے کے بعد اپنی آخرت کو سدھار لوں، اپنی زندگی کو سدھار لوں، تو یہ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اب میں اس سیگمنٹ کا اور اس پوڈ کاسٹ کا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو یہ ہے، کیا ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا دوستی میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا درست ہے؟ دیکھیے اب تو یہ دوستوں کے اوپر جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے جیسے کہ آپ میرے دوست ہیں تو اب مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں یا نہیں، جیسے کہ میں آپ کا دوست ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں یا نہیں۔ ظاہر سی بات ایک دوسرے تو کہتے ہیں نہیں کہ بھائی میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے تو آپ بھی میرے لیے کرنا، ایسا تو ہے نہیں۔ ہاں اگر سچی محبت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ دوست اور سارے مسلمانوں کے لیے وہ دعا کرے گا، اپنی فیملی کے لیے دعا کرے گا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا، اپنے دوستوں کے لیے دعا کرے گا۔ تو دیکھو یہاں بھی یہی مطلب موضوع نکلتا ہے کہ ہمارا دوست اچھا ہونا چاہیے۔ بے شک، کوئی تو دعا میں یاد آئے گا وہ۔ ہم جس شخص کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں، اپنی حقیقت سے اس کو آشکار کر رہے ہیں، اپنی حقیقت اس کو بتا رہے ہیں، تو ہمارا دوست ایسا ہونا چاہیے یار جو ہم کو نیکیوں کی طرف لے جائے۔ اور میں اپنے ناظرین کی طرف سے، اپنی آڈینس کی طرف سے اور اپنے چینل کی طرف سے آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور کچھ دین اسلام کے نالج سے ہم کو جو ہے آشنا کیا، روشنی بخشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں جو ہے دعا بھی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھی دوستی رکھنے پر قائم و دائم رکھے اور نماز پڑھنے کی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما دیجیے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے دوستوں کو مسجد جگہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، درود شریف بکثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، اور سارے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب عطا فرما، ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما، دنیا و آخرت میں ہم کو اس کا اجر عظیم 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 برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا والحمد للہ۔